بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین و ناظرین، آج اللہ کی توفیق سے اور پیغمبر اعظم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عدت و کرم سے تسمیت القرآن یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا مختصر سا تاریخی منظر کو بیان کریں گے۔ روایات میں ملتا ہے، اہل علم نے نقل کیا ہے کہ جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پہلا حرف با ہے، تو اس با کے حوالے سے بیان کرتے ہیں عالم ارواح میں جب تمام انسانوں کی ارواح یعنی روحیں موجود تھیں تو اللہ رب العزت نے تمام ارواح کو ایک سوال کیا، فرمایا الست بربکم، تو کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جواب میں تمام ارواح نے سب سے پہلا جو زبان پہ حرف لایا وہ با تھا۔ یعنی با کی اہمیت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ کتنی اہمیت تھی اس کی کہ انسانی ارواح نے عالم ارواح میں جو سب سے پہلا اپنی زبان پر حرف اس جواب کے ضمن میں لایا وہ با تھا۔ اور رب نے جب پوچھا الست بربکم، کہ بتاؤ کیا میں تمہارا پالنے والا پروردگار نہیں ہوں؟ تو جواب آیا بلا، کیوں نہیں مالک، تو ہی تو ہمارا سب کچھ ہے۔ اور اسی طرح اگر تھوڑا سا آگے دیکھیں تو اب اسلام کی تاریخ کو پڑھیں اور اسلام کو پڑھیں تو اسلام کا ایک اصول ہے کہ ہر مشروع کام جو شریعت میں جائز ہو اور ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حکم ہے کہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا جائے۔ نوح علیہ السلام عظیم پیغمبر ہوئے اور تاریخی اعتبار سے دیکھیں کہ یہ بسم اللہ کب اور کہاں کہاں پڑھی گئی ہے تو قرآن کی سورہ ہود کو پڑھیں، آیت نمبر 41 یعنی 41، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے طوفان سے بچاؤ کے لیے ایک کشتی تیار کی تو اپنے ساتھیوں کو اس میں سوار کر لیا، تو کشتی چلانے سے قبل فرمایا کہ تمام پڑھیں وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی قبل کا زمانہ رکھتے ہیں، گویا آج سے نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اور جو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے وہاں تک کم و بیش 50 صدیاں کم و بیش بنتی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام تک یہ تاریخ کا زمانہ ہے، اس سے پہلے کے زمانے کو قبل از تاریخ لکھا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے حضرت نوح علیہ السلام تھے، آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، اور ان کے بہت بعد حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ تو وہ سواری کرتے ہوئے کشتی کی طوفان نوح میں
اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے نام سے آغاز کرو اور بیٹھو، سوار ہو جاؤ۔ فقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے کا ہے، داؤد علیہ السلام کا زمانہ، پھر سلیمان علیہ السلام کا زمانہ۔ تو داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اسپیشلی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو تبلیغی خط لکھا، دعوت حق دی، تو انہوں نے بھی اس خط کا آغاز یوں کیا تھا۔ سورۃ النحل میں آتا ہے آیت نمبر 30، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گویا حضرت سلیمان علیہ السلام جو صدیوں پہلے ہوئے، تاجدار کائنات کی بعثت اور میلاد سے بھی بہت پہلے، جنہوں نے قبلہ اول مسجد اقصی تعمیر کی تھی، انہوں نے بھی اس تبلیغی خط میں ملکہ سبا کو بسم اللہ سے آغاز کیا۔ اور عہد عیسوی میں ایک واقعہ بڑا معروف ہے جو کہ صاحب تفسیر کبیر نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر پر سے گزر ہوا، اور جب قبر سے گزر ہوا تو اس کو عذاب ہو رہا تھا، اس صاحب قبر کو، اور جب واپس تشریف لائے اپنے سفر سے تو اسی قبر والے کو عذاب سے نجات مل چکی تھی، عذاب ختم ہو چکا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ مالک یہ کیا ماجرا ہے، پہلے گزرا تھا تو یہ عذاب میں مبتلا تھا، اور اب واپس جب آیا ہوں تو یہ عذاب ختم ہو چکا، یہ ایک سکون کی زندگی قبر کی گزار رہا ہے، حشاش بشاش خوش و خرم ہے، راز کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، یہ جب سے فوت ہوا، مرنے سے لے کر یہ اس سے پہلے تک یہ عذاب میں ہی مبتلا تھا، گناہگار تھا، مگر جب یہ فوت ہوا تھا تو اس کی ایک دعوت تھی، ایک وصیت تھی اپنی مسز کو، بیوی کو، اور اس وقت اس کی بیوی وہ اس امید سے تھی کہ اللہ پاک ان کو کوئی اولاد دینے والا ہے۔ اس نے کہا میرے بیٹے کو، جب جو بیٹا ہو یا بیٹی، جو اولاد ہو، جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو اس کو اللہ کا نام سکھانا ہے، اس زمانے کی کتاب ہے آسمانی، اس کلام الہی کا سبق اس کو دینا ہے، تعلیم و تربیت دلوانی ہے۔ سو یہ جب آپ گزرے تھے تو اس وقت تک اس کے دنیا میں آنے والے بیٹے نے تعلیم و تربیت کا آغاز نہیں کیا، جب آپ گزر کے چلے گئے تو ابھی اس کے بیٹے نے ماں کے کہنے پر وہ ایک کلام الہی سکھانے والے کے پاس درس و تدریس کے لیے بھیجا، اور اس نے سب سے پہلے اس بچے کو بسم اللہ پڑھائی، اور اس قبر والے کے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو میری رحمت کو حیا آئی، میری رحمت نے یہ اس پہ برسنا چاہا، اور میرا کرم ہوا، میں نے یہ پسند کیا کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہے، بسم اللہ پڑھے، اور میں اس کے باپ کو عذاب قبر میں مبتلا رکھوں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے۔ سو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے، رحمان اور رحیم کہنے کی وجہ سے میں نے اس کا عذاب اٹھا لیا ہے۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت پہلے ان کی ولادت ہوئی اور زمانہ تھا، ان کے زمانہ میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم
پڑھا جاتا اور اس کی فیوض و برکات اور برکات حاصل کی جاتی ہیں۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والے قرآن نے کئی مقامات پر سورہ الانعام پڑھ لیں، آیت نمبر 118 اور 119 پڑھیں تو اس کے اندر بھی اس کی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت اور ضروری بیان کیا ہے۔ یعنی فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، سو تم اس ذبیحہ سے کھایا کرو جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا۔ اور دوسرے مقام پر فَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس ذبیحہ سے نہیں کھاتے جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ تم ان حلال جانوروں کو بلا وجہ حرام ٹھہراتے ہو۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہاں بھی اللہ بسم اللہ جس پر پڑھا جائے ذبح کے وقت اس کو کھانے کا اور اس کی برکت کا بھی یہ حکم دیا، بتا دیا۔ سو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوگا وہ ناقص رہتا ہے، ناتمام رہتا ہے، یعنی اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور تاجدار کائنات کی ایک اور حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اس شخص کا وضو نہیں ہے، لا وضو، اس کا وضو نہیں ہے جس نے اس پر بسم اللہ نہ پڑھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ نہ پڑھنے سے وضو کی فرضیت ناقص رہتی ہے، جبکہ فرض مکمل ضرور ہوتا ہے، مگر وہ بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل نہیں رہتا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اتنی اہم ہے اور اتنی تاریخی ہے کہ اتنی اہمیت اس کی ہے کہ اس کی تاریخ کو پڑھیں تو بندہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ آج کا نہیں ہے، یہ صدیاں گزر گئی، انبیاء اور رسول پڑھتے رہے، ان کی امتیں پڑھتی رہیں، اور ان زمانوں میں جس نے بھی بسم اللہ پڑھی نہ صرف دنیا میں برکت اس کو نصیب ہوئی بلکہ اس بسم اللہ کا اثر وہ صاحب قبر تک بھی ہوگا۔ یعنی بیٹے نے اس عالم شہادت میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے باپ کو برزخ کے اندر قبر میں اس بسم اللہ کے اثرات فیوض و برکات نصیب ہوئے اور وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ سو بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی اہم ہے، اتنی جامع ہے، اتنی تاریخی ہے، اتنی فضیلت ہے کہ کوئی مسلم اور دانشمند آدمی بسم اللہ کے بغیر وہ کبھی بھی اپنے کام کا آغاز نہیں کرتا۔ تو جس بسم اللہ کے بغیر آغاز کریں بسم اللہ کے بغیر تو وہ کام برکت نہیں رہتا، وہ ناتمام رہتا ہے، ناقص رہتا ہے۔ تو اس کا آغاز جس کا بسم اللہ کے بغیر درست نہ ہو اس کا انجام کیسے بابرکت ہو سکتا ہے۔ پھر آخری بات تفسیر کبیر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ امام راضی فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ تمام علوم و معارف وہ 4 الہامی کتابوں میں درج کیے گئے ہیں، اور ان کے تمام علوم قرآن میں، اور قرآن کے تمام علوم سورۃ الفاتحہ میں، اور سورۃ الفاتحہ کے تمام علوم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور اس کے تمام علوم بائے بسم اللہ میں، یعنی بسم اللہ کی با میں جمع کیے گئے ہیں۔ وہ الہامی کتابوں سے لے کر صحائف، کتب آسمانی، تورات، زبور، انجیل اور دیگر 100 صحائف اور قرآن کا بھی پھر نچوڑ فاتحہ پھر بسم اللہ، تو تمام علوم جو اللہ رب العزت نے انسانی ہدایت کے لیے اتارے اور اپنی ان تمام کتب کے اندر
ان کو جمع کیا، ان سب کا علم اللہ نے بسم اللہ کی با میں جمع کر رکھا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس با کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس بسم اللہ کی تاریخی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنایا جائے، اور زندگی کے ہر جائز اور مشروع کام جو شریعت میں جائز ہے اس کا آغاز بسم اللہ سے کیا جائے۔ خود بھی بسم اللہ سے آغاز کیا کریں، ہر کام اچھے کا آغاز بسم اللہ کو اتنا لازم کر لیں کہ شاید اس سے بڑھ کر آپ کو کھانے سے دلچسپی نہ ہو، کسی اور عمل سے نہ ہو۔ آپ جب بھی کوئی آغاز کریں پڑھنے کا، پڑھانے کا، کھانے کا، پینے کا، سفر کرنے کا، گفتگو کے آغاز کرنے کا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں، اور نہ صرف خود بلکہ اپنی اولادوں کو بھی اس کا پابند بنائیں۔ بڑے لوگ جب اپنی اولادوں کے ساتھ کھانا کھانے لگیں، کسی کام کا آغاز بچے کرنے لگیں، تو بچہ ہوتا ہے، یاد نہیں رہتا، ان بچوں کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم خود پڑھیں تاکہ اسے یاد آ جائے کہ اس کام کے آغاز میں نے بسم اللہ پڑھنی تھی۔ تو یہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اپنی اولادوں کو بھی، اپنے دوست احباب کو بھی، جہاں تک یہ میسج، یہ تسمیت القرآن کا، بسم اللہ کی برکت کا اور تاریخ کا پہنچا سکتے ہیں، یہ دینی فریضہ سمجھ کر بحیثیت انسان، بحیثیت مسلم، اللہ کا بندہ سمجھ کر، اور اللہ اپنے آپ کو اور رب ذوالجلال کے کلام کو اور اس حکم کو پہنچانے کے لیے اپنی پوری صحیح کاوش کریں۔ اللہ پاک ہر پازیٹیو سوچ چینل کو سننے والے کو اس کا پابند بنائے۔ آپ کو مجھے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو وظیفہ بنانے کے ساتھ اس کے تمام فیوز و برکات اور علوم وہ ہمارا مقدر بنا دے۔ والسلام۔